بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 اگست ہے اور دن ہے سوموار کا۔ اس وقت ہم موجود ہیں بنی گالہ کے باہر۔ رات بھر کیا ہوتا رہا، تقریباً اس وقت جو ہے وہ 5:45 ہو گئے ہیں۔ اب تک کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اور آج کے دن کیوں اہم ہے، آج کے دن میں کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو کل شام کو یہ کہا گیا جب عمران خان صاحب پر FIR درج ہوئی، پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اس جلسے کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کروایا گیا۔ اس سے پچھلی رات آپ کو پتہ ہے رات کے 2 بجے یہ احکامات آئے تھے پیمرا کے کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ لائیو نہیں چلایا جائے گا، عمران خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوگا، ریکارڈڈ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، عمران خان صاحب کا خطاب جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ انٹر ہوئے جو جلسہ گاہ ہے، تو انٹر ہوتے ہی جلسہ گاہ میں بول جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو 7 چینلز ہیں انہوں نے تو 1 منٹ کے لیے بھی عمران خان صاحب کا خطاب نہیں دکھایا، 7 چینلز نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں دکھایا، مکمل میڈیا بلیک آؤٹ تھا، بول کو بند کر دیا گیا اور یہ ساری صورتحال رہی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی دوران پتہ چلا کہ عمران خان صاحب پر FIR درج ہو گئی، FIR درج ہوئی اور دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک حکومت کی جانب سے خبریں چلوائی گئیں اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان پہنچنے شروع ہو گئے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہنچنے شروع ہو گئی، اسد عمر صاحب آ گئے، فواد چودھری صاحب آ گئے، عمر ایوب صاحب آ گئے، مراد سعید، شہریار افریدی، علی محمد خان، بہت سی جو ان کے صداقت آواسی لیڈرشپ ہے یہاں پر آ گئی، اور یہاں پر کئی ان کے اراکین اسمبلی جو ہیں فیصل جاوید خان سمیت موجود رہے۔ اور کل رات کو پوری رات سر بہت شکریہ، پوری رات جو ہے یہاں پر بول کی ٹیم موجود رہی، پوری رات بول کی ٹیم یہاں سے کوریج کرتی رہی، لائیو دکھاتی رہی، ابھی بھی ہماری یہاں پر ٹیم موجود ہے۔ تو رات بھر کارکنان انتظار کرتے رہے رانا ثناءاللہ کی اس دھمکی کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن یہاں پر کوئی نہیں آیا، کارکنان ایکٹیو رہے اور رات بھر یہاں موجود رہے، کیونکہ جب تحریک انصاف کے کارکنان کا ایک مزاج ہے ظاہر ہے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ 3:30 سے 5 بجے کے دوران جو ہے وہ گرفتاری ہو سکتی ہے، تو بھی اس وقت تک یہ تقریباً اب 5:48 ہیں تو کارکنان یہاں پر موجود ہیں، بلکہ نئے کارکنان جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حیران کن طور پر فیملیز آئیں، بچے آئے، بزرگ آئے، اور یہ سلسلہ ساری رات جو ہے وہ جاری رہا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دن کیوں بہت عام ہے۔ آج کے دن اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد شہباز گل صاحب کو پم سے روانہ کیا جائے گا، ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ڈاکٹر شہباز گل کو وہاں پر پیش تو کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم میٹر ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے سنا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری جو بہت زبردست جج ہیں، بہت کمال جج ہیں، جن کی عدالت سے انصاف نہ صرف ہوا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا، ہم خود وہاں پر موجود تھے، ہماری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے انصاف کا بول بالا ہوا، اور اتنی عظیم جج زیبا چودھری صاحبہ کہ یقین کریں ان کے فیصلے تاریخ میں زندہ رہیں گے، ان کے فیصلے کا تاریخ میں حوالے دیے جاتے رہیں گے، اور وہ اتنی بڑی جج ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے اس کے امریکہ اور UK کی عدالتوں میں حوالے دیے جائیں گے، اتنی بڑی ماشاءاللہ وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ جو ہیں وہ جج ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں، تو کیونکہ تعریف ہی کرنی ہے ان کی۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہوں گی۔ پہلا یہ کہ جو جوڈیشل انکوائری کی درخواست ہے، دوسرا کویشمنٹ کی درخواست ہے، اور تیسرا جو 2 روزہ ریمانڈ دیا تھا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ نے وہ، اور پھر وہاں پہ جو معاملہ ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے راجہ فروخ علی خان نے جو زبردست فیصلہ دیا تھا، وہ بھی معاملہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے گا۔ ان کے دوبارہ میڈیکل چیک اپ کے لیے، میڈیکل رپورٹ کے لیے جو راجہ فروخ علی خان صاحب ہیں انہوں نے کیونکہ کہا تھا، تو وہ بھی رپورٹ جو ہے وہ آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل پیش ہوں گے F8 کچہری میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی 3 درخواستیں سنی جائیں گی۔ ایک درخواست عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بہت اہم درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے جو درخواست ہے اس کی سماعت کریں گے۔ اسی طرح سے آج تحریک انصاف کی جانب سے شہباز گل صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع بھی کیا جائے۔ ایک اور خبر تقریباً 10 بجے کے قریب آپ کے پاس ایک خبر آئے گی، وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ ایک بڑی خبر ہوگی، لیکن اکثر جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ یہ بات کر دیتے ہیں، بات آپ نے بتانی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جب بتائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار جب تک یہ ہمیں نوس نہ کر دیں اس کو آپ نے نہیں بتانا، کیونکہ کاؤنٹر اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ کہاں سے ہوں گی، کیسے ہوں گی، یہ 10-11 بجے تک آپ کے پاس خبر آ جائے گی، کیونکہ تحریک انصاف پہ مسلسل یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ بھئی آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، آپ کے پاس KB کی حکومت ہے، کوئی بھی شخص اٹھ کر FIR کرا دیتا ہے عمران خان صاحب پر کہ میں فیس بک سکرول کر رہا تھا، فیس بک پیج پہ میں نے ایک کلپ دیکھا عمران خان کا، عمران خان یہ باتیں گی اور FIR کرا دیتا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے
کہ تحریک انصاف کے کارکنان، ذمہ داران، ایم پی ایز، رہنما وہ پنجاب کے تمام تھانوں میں، وہ کے پی کے تمام تھانوں میں جائیں، ایف آئی آر کی درخواستیں دیں، اور اگر جس بنیاد پر شہباز گل صاحب پر ایف آئی آر ہوئی یا جس بنیاد پر عمران خان صاحب پر ایف آئی آر ہوئی، تو اس سے تو سنگین باتیں، اس سے بڑی شدید باتیں اور براہ راست باتیں نون لیگ کی قیادت تو یہ سب کر چکے ہیں، تو یا تو ان پر بھی ایف آئی آریں ہوں گی تو ان پہ بھی ایف آئی آریں کریں، اور اگر ایف آئی آریں نہیں ہوں گی تو پھر نظر آ جائے گا کہ کوئی تو ہے جو روک رہا ہے کہ نون لیگ کے اوپر ایف آئی آریں نہ ہوں، صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ہوں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، کیا وہ کہیں ضمانت کے لیے جائیں گے یا ان کا وکلا رجوع کریں گے، سیکورٹی وجوہات سے وہ پیش نہیں ہوں گے۔ آج کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جو آخری لڑائی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک ماہ بعد ہوگی وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر کسی ایک نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کو مسلط رکھ کر جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے میڈیا کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، گھٹن کا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے 16-17 جلسے کرنے اگلے چند روز کے اندر، اور ساتھ ہی عمران خان جو ہے وہ کشتیاں جلا چکے ہیں، سخت موقف اپنا چکے ہیں، بات چیت کے دروازے تقریباً بند کر چکے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جب ڈاکٹر شہباز گل نے بیان دیا تو عمران خان صاحب نے ڈسٹینس کیا خود کو اس سے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ مثال سنائی کہ ہمارے سرائکی کا ایک محاورہ ہے، ایک مثال ہے جس کے اردو میں کہتے ہیں کہ شرم والا باہر نکلا تھا اور بے شرم نے کہا تھا کہ مجھ سے ڈر کے نکل گیا ہے، یعنی شرم والے حیا والے نے کہا کہ کیا میں اس بے شرم کے منہ لگوں، وہ اٹھ کے باہر گیا اور بے شرم جو ہے وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ دیکھا ہے مجھ سے ڈر کے چلا گیا ہے۔ تو عمران خان جو ہیں انہوں نے حکمت کے تحت انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ حکمت کے تحت تصادم نہ ہو، وہ تھوڑے سے ڈیفینسو پہ چلے گئے، انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کے بیان سے خود کو ڈسٹینس کیا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عمران خان کو گرا لیا ہے، ہم نے عمران خان کو ڈرا لیا ہے، ہم نے عمران خان کو دیوار سے لگا لیا ہے۔ تو پھر جب آپ عمران خان کو دیوار سے لگائیں گے تو عمران خان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ دیوار سے نہیں لگتا، عمران خان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اب عمران خان نے اٹیکنگ پوزیشن اپنا لی ہے، اب عمران خان اگریسو ہیں، اور آپ نے بند کیا، آپ نے ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھانے دیا، لیکن ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے بیک وقت 500 یوٹیوب اور فیس بک پیجز پر لائیو تھا، 500 سے زیادہ، اور پھر آپ نے یوٹیوب بند کر دیا، آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ایک شخص ہے یہاں پر جس کا نام عمران خان ہے، جس کی تقریر روکنے کے لیے یوٹیوب جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ خوفزدہ ہیں، ڈسپریشن ہے۔ ہاں وہ آپ کراچی والی بات کریں، کراچی میں دیکھیں کیا ہوا، کراچی میں پی ٹی آئی کے ووٹ ایک طرف، جتنے مخالفین ہیں ساروں کے ملا کے بھی اس سے کم ہیں، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام میں یہ جا نہیں سکتے، حکومت ان سے ہو نہیں رہی، اور یہ دیکھیں نا عمران خان جلسے کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں، عمران خان نے ہاکی گراؤنڈ میں کیا، آپ بھی کر لیں، آپ کے پاس تو وسائل ہیں، پیسہ بھی ہے، 16 جماعتیں بھی ہیں، عوام ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بالکل درست بات ہے، بالکل جہاں پہ جو شرکا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو کی بات کرتے ہیں، تو بہرحال یہاں پر یہ کارکنان موجود ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے جب آپ 3-4 کلومیٹر آگے تک جاتے ہیں تو کارکنان ہی کارکنان موجود ہیں، ساری رات موجود رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پر صورتحال ہے۔ اب ہم رخ کریں گے عدالتوں کا، کچھ دیر بعد آپ کو ایف ایڈ کچہری سے آگاہ کریں گے، اور یہ ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک ہی ٹائم پر اسلام آباد ایف ایڈ کچہری میں بھی سماعت ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہو، تو پہلے بار ہم جائیں گے ایف ایڈ کچہری میں، ایف ایڈ کچہری میں ڈاکٹر شہباز گل پیش ہوں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی آج ایک پٹیشن دائر کی جانی ہے۔ اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، میں نے پرسوں یہ خبر شیئر کی تھی کہ ڈاکٹر شہباز گل نے بھوک ہڑتال کر لی ہے، رات کو مجھے ہسپتال سے یہ خبر ملی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کی گئی، اور ڈاکٹرز اندر نہیں تھے، کچھ نامعلوم افراد تھے، اور ان کے کمرے سے آوازیں آتی رہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔